بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دعا کے ایسے 8 آداب کے بارے میں جانیں گے جن کی رعایت دعا میں بہت ضروری ہے، اور اکثر اوقات ہماری دعائیں کیوں رد ہو جاتی ہیں، اور ایسے کون سے اوقات ہیں جن میں دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ مبارک ایام اور اوقات کا لحاظ رکھا جائے، ان میں زیادہ دعا مانگے۔ مثلاً یوم عرفہ کا دن، رمضان المبارک کا مہینہ، جمعہ کا دن، صبح کا وقت اور رات کا درمیانی حصہ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ان حالات کا بھی خیال رکھیں جو قبولیت دعا کا سبب زیادہ ہوتے ہیں، جیسے غازی ہے تو جنگ کرنے کا وقت، اور بارش اور فرض نماز کا وقت، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ان اوقات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اذان اور تکبیر کا درمیانی وقت، روزہ کی حالت اور وہ وقت جب دل پر رکت کا غلبہ ہو، اسی لیے کہ دل کی رکت رحمت کا دروازہ کھلنے کی دلیل ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کے اختتام پر منہ پر پھیرے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں اور وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے، وہ اس سے بہت برتر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دعا کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا فوری طور پر کوئی چیز اسے مل جائے گی، یا آئندہ کوئی نعمت دستیاب ہوگی۔ گویا ان 3 حالات میں سے ایک نہ ایک حالت اسے ضرور پیش آئے گی۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا میں عدم قبولیت کا خیال نہ کرے، بلکہ دل کو اس بات پر مطمئن کرے کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا خشوع و خضوع اور حضوری قلب کے ساتھ کرے اور بار بار کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے جو دل غافل ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا میں لجاجت اور تکرار کرے، اور دعا کرنا چھوڑے نہیں۔ یہ نہ کہے کہ بہت مرتبہ دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ قبولیت کا وقت اور اس کی مصلحت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اگر قبولیت میں دیر ہو تو یوں کہے الحمدللہ علی کل حال۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی پاکیزگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص دعا سے پہلے درود پڑھے گا اس کو دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 دعاؤں میں سے ایک مقبول ہو اور دوسری رد کر دی جائے، یعنی درود قبول فرما لے اور جو دعا وہ مانگ رہا ہے وہ رد کر دی جائے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے توبہ کرے، گناہوں سے ہاتھ کھینچ لے، دل اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ اکثر دعاؤں کے رد ہونے کا سبب دل کی غفلت اور گناہوں کی ظلمت ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ 3 مرتبہ نماز استسقاء کے لیے باہر تشریف لے گئے، لیکن دعا قبول نہ ہوئی، اور وحی کے ذریعہ بتلایا گیا کہ تمہارے گروہ میں ایک چغلی کھانے والا ہے، جب تک وہ موجود رہے گا میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی مجھے اس شخص کے متعلق بتا دیجئے تاکہ میں اس کو نکال دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چغلی کھانے سے منع کرتا ہوں، تو خود یہ کام کیسے کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو توجہ دلائی کہ چغل خوری سے توبہ کریں۔ جب سب نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بنی اسرائیل میں قحط پڑا، لوگوں نے بار بار نماز استسقاء پڑھی لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔
ان کے پیغمبر پر وحی آئی، ان لوگوں سے کہیے کہ تم دعا کے لیے تو نکلتے ہو لیکن تمہارے بدن ناپاک اور پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ ناحق خون سے آلودہ ہے۔ جب اس حال میں تم نکلے ہو تو میرا غصہ تم پر اور بڑھ گیا ہے، اسی لیے میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ واللہ اعلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔